تراویح جب پڑھ لیتے ہیں، تراویح پڑھنے کے بعد سب سے آخر میں کیا پڑھنا چاہیے؟ وطر کی نماز پڑھنی چاہیے۔ اس وطر کی نماز کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ یہ وہ نماز ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں بھی نہیں چھوڑا۔ حضر میں آپ نے تو پڑھا ہی ہے، وطر کی نماز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں بھی نہیں چھوڑا۔ وطر کی نماز کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان اللہ وطر یحب الوطر، اللہ تعالیٰ وطر ہے، اکیلا ہے اور وطر کو پسند کرتا ہے، یعنی اکیلے کو پسند کرتا ہے۔ تو ہمیں وطر پڑھنا چاہیے۔ یہ وطر کی نماز بڑی عظیم نماز ہے۔ بعض علماء نے اس کو واجب قرار دیا ہے، لیکن دلائل سے معلوم ہوتا ہے یہ واجب نہیں، سنت مؤکدہ ہے، یعنی سنت ہے جس کی بڑی تاکید آئی ہے۔ اس نماز کو کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ سفر میں اور حضر میں اس نماز کا ہمیں معمول بنانا چاہیے۔ اور اس تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیان فرمایا ہے کہ جو آدمی رات میں نہ اٹھ سکے، رات میں اٹھنے کا اسے یقین نہ ہو، وہ اول رات میں وطر پڑھ لے، اور جسے رات میں اٹھنے کا یقین ہو وطر کو کیسے پڑھے؟ آخری رات میں پڑھے، کیونکہ رات کے آخر والی جو نماز ہوتی ہے وہ افضل نماز ہوتی ہے۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا اس نماز کا مشاہدہ کیا جاتا ہے۔ مشاہدہ کا مطلب فرشتے دیکھتے ہیں، حاضری لگاتے ہیں، لکھا جاتا ہے، اللہ کے حضور پہنچایا جاتا ہے۔ تو رات کے آخر میں پڑھنا افضل ہے وطر کو۔ اگر پہلے بھی پڑھ لیتے ہیں، اگر یقین نہ ہو اٹھنے کا تو پہلے بھی پڑھ لیتے ہیں، عشاء کے بعد ہی پڑھ لیتے ہیں، تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہاں مسئلہ جو آتا ہے رمضان کے آخری عشرے سے متعلق، یا عام طور سے رمضان سے متعلق بھی، بعض لوگ وطر کی نماز پڑھ لیتے ہیں اور وطر پڑھنے کے بعد جو ہے دوبارہ کچھ تہجد کی نماز یا قیام اللیل کرنا چاہتے ہیں۔ اب وہ سوال کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے تو وطر پڑھ لی ہے، کیا وطر کے بعد دوبارہ قیام کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ اس سلسلے میں شرعی مسئلہ کیا ہے؟ اس سلسلے میں آپ بنیادی باتیں ذہن میں رکھیں۔ ایک مسئلہ یہ ہے وطر رات کی آخری نماز ہے، ایک بات یہ رکھیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک رات میں 2 مرتبہ وطر ہمیں نہیں پڑھنا۔ ایک رات میں ایک ہی مرتبہ وطران فی لیلہ جو ہے رات میں 2 مرتبہ جو ہے وطر ہمیں نہیں پڑھنا، ایک ہی مرتبہ وطر پڑھنا۔ یہ 2 چیزیں ذہن میں یہ رکھ لیا۔ اگر کسی وقت کسی دن آپ نے وطر کی نماز پڑھ لی ہے اور آپ دوبارہ قیام اللیل کرنا چاہتے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں، دوبارہ قیام اللیل کر سکتے ہیں۔ اور وطر پڑھ چکے ہیں، دوبارہ وطر آپ نہیں پڑھیں گے۔ لیکن پہلے ہی سے معلوم ہے کہ آپ دوبارہ قیام اللیل کرنا چاہتے ہیں، ابھی وطر نہیں پڑھیں، پہلے سے معلوم ہے کہ دوبارہ ہم قیام اللیل کرنا چاہتے ہیں، تو اس کی 2 صورتیں، چاہے تو آپ وطر چھوڑ دیں، لیکن اگر وطر پڑھتے ہیں تو زیادہ فضیلت ہے، کیونکہ جو آدمی امام کے ساتھ قیام اللیل کرتا ہے، آخر وقت تک قیام اللیل کرتا ہے، تو ساری رات قیام اللیل کرنے کا اجر ملتا ہے۔ تو وطر تو بہرکیف نہیں چھوڑنا چاہیے امام کے ساتھ، وطر امام کے ساتھ پڑھیں، لیکن اس وطر کو وطر کی نیت سے نہ پڑھیں، جفت نماز بنا لیں، جفت کی شکل میں نفل کی حیثیت سے پڑھیں۔ جب امام 3 وطر پڑھائے یا 1 وطر پڑھائے تو آپ اس کو مزید 1 رکعت پڑھ کے جفت بنا لیں۔ اب یہ نماز آپ کے ہاتھ میں وطر نہیں ہوئی، پھر آپ دوبارہ جتنا قیام اللیل کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ تو بہرکیف وطر کی نماز پڑھنے کے بعد بھی آپ دوبارہ قیام کر سکتے ہیں۔ بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وطر کی نماز پڑھنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے۔ آپ نے سنا ہے نا یہ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وطر کی نماز پڑھنے کے بعد بیٹھ کر 2 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول نہیں تھا۔ اگر کوئی اس سنت پر عمل کرنا چاہتا ہے تو وطر کی نماز کے بعد کبھی کبھار بیٹھ کر 2 رکعت نماز پڑھ سکتا ہے۔ ویسے معمول یہ ہو کہ وطر کو آخری نماز ہمیں بنانا چاہیے۔